اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق اللہ علیہ۔ جی اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اب تو ماشاءاللہ سمجھ تو آنے لگ گیا۔ شہر رمضان الذی، شہر کہتے ہیں مہینے کو، رمضان کا مہینہ، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی وہ ہے، انزلہ جس میں نازل کیا گیا، فی اس میں، القرآن قرآن، ہدی للناس، ہدن ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، وبینات اور واضح نشانیاں، من الہدا ہدایت کی، والفرقان اور فرقان کی، فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز۔ ومن شاہد منکم، جو کوئی موجود ہو، منکم تم میں سے، الشہر اس مہینے میں، فلیسم پس وہ روزے رکھے، فلیسم یہ فعل امر ہے، فلیسم پر روزے رکھے، ومن کان مریضن اور جو کوئی ہو کوئی مریض، او علی سفر یا سفر پر، فعدتن پس دن، عدتن گنتی کرے، من ایام اخر یعنی پورا کرے اس کو دوسرے دنوں سے۔ یرید اللہ، یرید وہ چاہتا ہے، کون؟ اللہ، اللہ چاہتا ہے، بکم الیسرا تمہارے لیے، تمہارے لیے، یسرا، یسرا کہتے ہیں آسانی کو، ولا اور نہیں، یریدو وہ نہیں چاہتا، بکم تمہارے لیے، عسرا، عسرا کہتے ہیں تنگی کو، یسرا آسانی اور عسرا تنگی، وَلِتُكْمِلُوا اور تاکہ تم پورا کرو، عدتا عدت یعنی تعداد پوری کرو اس کی، لِتُكَبِّرُوا اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو، تکبرو بڑائی بیان کرو کس کی؟ اللہ کی، اللہ کے بڑے بڑائی بیان کرو، اعلیٰ اس ماں نے جو دی اس نے، کم تمہیں جو اس نے ہدایت دی تمہیں، اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ اور اذا جب، سَأَلَكَ پوچھتے ہیں آپ سے، سَأَلَ وہ پوچھتے ہیں، کا آپ سے، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، جب وہ سوال کرتے ہیں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں، فعنی پس بے شک میں، فا پس انی ان من بے شک، ای میرے، میں بے شک میں، قریب قریب ہوں، یہ تم بولتے ہیں، اجیب دعوت الدائی میں جواب دیتا ہوں، یہ اس کا مطلب لفظی ترجمہ جواب دیتا ہوں، مگر یہاں پہ میں قبول کرتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں، دعوت دعا، دعا کس کی؟ داعن دعا کرنے والے کی، پکارنے والے کی، اذا جب، دعانی وہ دعا کرتا ہے مجھ سے،
میں قبول کرتا ہوں دعوت اس کی دعا کرنے والے کی جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے. فل یستجیبو، پر چاہیے کہ فل یستجیبو وہ مجھ سے مانگیں، لی مجھ ہی سے مانگیں، ولیؤمنوا اور وہ ایمان لائیں بھی مجھ ہی پر، لعلہم تاکہ وہ یرشدون ہدایت پا جائیں یا سیدھے راستے پر آ جائیں. اتنا ٹھیک ہے کہ اور تھوڑا سا پڑھ لیں. احل لکم حلال کر دیا گیا تم پر، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیامی لیلہ رات، سیام روزوں کے رمضان کی رات، رافسو الی نسائکم اپنی عورتوں سے اپنی بیویوں سے بے حجاب ہونا، ہن لباس لکم ہن وہ لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم لباس لہن ان کے لیے، علم اللہ اللہ جان گئے، اللہ جانتا ہے، انکم بے شک تم کنتم تختانون کہ تم خیانت کرتے رہے ہو، انفسکم اپنے آپ سے، فتعب علیکم پس مہربانی کی اس نے تم پر، وعفا اور درگزر کیا اس نے، عنکم تم سے، فالآن پس اب باشروہن تم ان سے بے حجاب ہو سکتے ہو، وابتغوا اور چاہو ما کتب اللہ جو لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے، وکلو اور کھاؤ، واشربو اور پیو، حتی یہاں تک کہ یتبین لکم واضح ہو جائے تمہارے لیے، خیط الابیدی سفید دھاری، من الخیط الاسودی خیط کہتے ہیں دھاری کو، اسود سیاہ دھاری سے، من الفجر فجر کیا یعنی کہ رات جب گزر جاتی ہے اس وقت سے، یعنی صبح صادق سے مراد یہاں پہ خیط الاسودی من الفجر، فجر کی سیاہ دھاری سے واضح ہو جائے سفیدی، ثم پھر اتموا تم پورا کرو، الصیام روزے کو، الی اللیل رات تک، یعنی پورے دن میں روزہ پورا کرو رات تک، ولا تباشرہن اور نہ تم میل ملاپ کرو ان سے ان عورتوں اپنی عورتوں سے، وانتم اور جب کہ ہو تم عاکفون معتکف یعنی کہ اعتکاف کرنے والے، فی المساجد مسجدوں میں، تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربو پس نہ تم تقربوہا ان کے قریب جاؤ، کذالک اس طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے، صاف صاف واضح کرتا ہے اللہ آیات ہی اپنی آیات کو، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتقون وہ متقی بن جائیں یا وہ بچ جائیں. تو یہ رمضان کے بارے میں آج کی ساری گفتگو رمضان کے حوالے سے ہے. رمضان کا مہینہ کتنا بابرکت، اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا. ہم پچھلے آیت میں یہ پڑھتے رہے، پہلے بھی فرض کیے گئے روزے جیسے دوسری امتوں پہ روزے فرض کیے گئے، اور اب ہمارے لیے بتایا کہ رمضان کا مہینہ تمہارے لیے وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی قرآن نازل شروع ہوا. قرآن نازل کس دن شروع ہوا؟ رمضان کے مہینے میں، اور وہ ہوا بھی رات کو، کہ ہم نے پڑھا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے رات کو اس کو نازل کیا. تو رمضان کے مہینے میں، رمضان کی رات میں رمضان قرآن مجید شروع ہوا نازل ہونا. شہر رمضان الذی رمضان کا وہ مہینہ ہے، انزلہ جس میں نازل کیا، فیہ القرآن اس میں قرآن، اور قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت، وبینات اور واضح نشانیاں، واضح آیات ہیں، اس میں من الہدا ہدایت کی، ہدایت سے، والفرقان اور فرقان کہتے ہیں حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز. تو یہ رمضان کے لیے. پھر پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ جی اس کے جو سفر پہ ہو یہ وہ اب روزے کو اس کے بدلے جائے وہ طاقت رکھتا ہو، وہ بھی اس وقت یہ تھا کہ جی وہ دے دیا اس کے بدلے فدیہ دے دے، مگر یہاں ایسا نہیں ہے. فمن شاہد منکم جو تم میں سے کوئی موجود سمجھا جو گھر پہ موجود ہو، جو تم میں سے اس مہینے میں گھر پہ ہو، فل یسم پس اس پر لازم ہے کہ بس فل یسم وہ روزے رکھے، اس پر روزے رکھنا ضروری ہے.
اس کا مطلب ہے قرآن کا تعلق رمضان سے بہت خاص، رمضان سے قرآن کا بہت زیادہ تعلق ہے۔ قرآن نازل بھی اسی میں ہوا، اسی لیے ہے کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اسی لیے قیام ہے، قیام میں تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اسی مہینے میں نازل ہوا، اسی کی برکت سے رمضان کو بھی فضیلت ملی، تو وہ اس وجہ سے اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جانا چاہیے۔ اس کے متعلق بہت سی احادیث بھی ہیں، تو اس میں سے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کی فضیلت آئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کا قیام کیا، یعنی انہوں نے تراویح ادا کی، رمضان میں نمازیں پڑھی، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح ابو سلمہ نے سیدہ عائشہ سے پوچھا کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کس طرح تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت سے زیادہ کبھی بھی رات میں نمازیں نہیں پڑھی، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان۔ اس طرح ہدی للناس والبینات من الفرقان، تو اس میں قرآن میں کیا ہے، واضح ہدایات ہیں، کھلی نشانیاں ہیں، واضح دلائل ہیں۔ جو شخص بھی اس کو صدقہ دل سے بغیر ضد اور ہٹ درمی کے پڑھے گا، وہ یقیناً انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ تو بہت ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے گا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی راستے دکھا دیں گے۔ اور قرآن کی وجہ سے اللہ نے ایک دوسرے جگہ سورہ یونس میں فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء، یا لوگو جب آ گئی تمہارے پاس موعظۃ یعنی نصیحت تمہارے رب کی طرف، شفاء اور شفاعت، لما فی الصدور اس کی جو تمہارے دلوں میں، دلوں کی، یہ دلوں کے سراسر شفا ہے، وہ ہدر و رحمت للمؤمنین، اور ہدایت اور رحمت مومنوں کے لیے۔ تو یہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں اور روز پڑھیں، عادت بنائیں اپنی کہ قرآن، اور خاص طور سے رمضان کے مہینے میں 1 یا 2 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل کر لینا چاہیے۔ ہمارے یہاں پڑھتے تو ہیں قرآن اور تراویح میں، مگر وہ اتنی سپیڈ سے پڑھتے ہیں کہ اس کا نہ انہیں سمجھ آتی ہے، نہ پیچھے والوں کو سمجھ آتی ہے۔ اکثر ہماری مساجد میں اسی طرح قرآن رمضان میں تراویح میں مکمل کیا جاتا ہے کہ ہم نے بس اس کو 21ویں تک ختم کر دینی، تو نہ اس شخص کو سمجھ آتی ہے جو ہمیں پڑھا رہا ہوتا ہے، اور نہ پیچھے والوں کو کچھ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ بس ٹھیک ہے، یہ ایک فرض ادا ہو رہا ہے کہ ہم نے مکمل پڑھ لیے، مگر قرآن کبھی اسی مقصد کے لیے کبھی آئے، اس مقصد سے آیا ہی نہیں کہ اس کو اس طرح پڑھا جائے۔ قرآن آیا اس کو سمجھا جائے، اس پہ عمل کریں، اس پہ دوسروں کو بتائیں۔ تو قرآن کو اپنے روٹین میں روزانہ کی عادت ڈالیں کہ روز پڑھیں، چاہے 1 رکوع پڑھیں، چاہے 3 آیات ہی پڑھیں، مگر روز پڑھیں۔ اسی طرح یہ بتا دیا گیا ہے کہ جب آئے تمہارے پاس، فمن شہد منکم شہر، جب تم رمضان کے مہینہ میں تم گھر پہ موجود ہو تو لازم ہے کہ روزے رکھو۔ اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے بھی بہت سے رمضان کے لیے ہے کہ چاند دیکھے بغیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے شروع نہ کرو، اور چاند دیکھے بغیر رمضان ختم نہ کرو۔ اگر مسئلہ ابر آلود ہو تو مہینے کے 30 دن پورے کر لو۔ اسی لیے ہمارے یہاں رویت ہلال کمیٹی بیٹھتی ہے کہ وہ چاند کا اعلان کرتی ہے، ورنہ سائنس کے حساب سے اس سے بتایا تھا نا کہ سائنس بتایا تھی کہ آج رمضان کا روزہ، آج چاند نظر آ جائے گا، مگر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند کو دیکھے بغیر رمضان شروع نہ کرو، اور نہ ہی دیکھے بغیر ختم کرو۔ اسی طرح اس پہ ایک بہت ہی ایک حدیث بھی ہے کہ سیدنا کریم ابن عباس کے غلام سے روایت ہے کہ سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں سیدنا معاویہ کے پاس کسی قریب کہتے ہیں کہ میں نے شام کام کیا، میں ابھی شام ہی میں تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، میں نے جمعہ کی رات چاند دیکھا، پھر میں رمضان کے آخر میں مدینہ واپس آ گیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاند کے بارے میں مجھ سے دریافت کیا کہ تم نے وہاں چاند کب دیکھا تھا؟ میں نے جواب دیا ہم نے جمعہ کی رات دیکھا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس نے پھر پوچھا کیا تم نے بھی دیکھا تھا؟ میں نے جواب دیا ہاں، اور بہت سے دوسرے آدمیوں نے بھی دیکھا تھا، اور سب لوگوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روزہ رکھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا لیکن ہم نے تو چاند ہفتے کی رات یعنی 1 دن کے فرق سے دیکھا ہے، ہم تو اسی حساب سے روزے رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ 30 دن پورے کر لیں یا چاند دیکھ لیں۔ میں نے عرض کی کیا آپ لوگ سیدنا معاویہ کی رویت اور ان کے روزے کو کافی نہیں سمجھتے؟
فرمایا نہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم دیا ہے. یعنی وہ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں، حالانکہ یہ سب سے زیادہ ترجمان القرآن انہیں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ قرآن کے بارے میں جاننے والے، انہوں نے ابھی جب تک چاند نہیں دیکھے گا، ہم نے تو ہفتے کی رات دیکھا ہے تو ہم ہفتے سے ہی روزے رکھیں گے. دوسرا رمضان کے بارے میں سیدنا عمار بن یاسر بیان کرتے ہیں کہ جس نے شک کے دن روزہ رکھا، یعنی شک ہو کہ چاند نظر آیا کہ نہیں ہے، انہوں نے ابو القاسم یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے اور ہرگز روزہ نہ رکھے سوائے اس شخص کے جو ہمیشہ 1 دن کا روزہ رکھا کرتا تھا. یعنی جسے جمعرات یا پیر کو روزہ رکھنے کی عادت اور اس دن وہ پیر آ گیا یا جمعرات آ گیا تو اسے پہلے دن رمضان کا روزہ رکھ لیں. ہمارے یہاں کچھ لوگ جی رمضان کے استقبال کے لیے پہلے دن روزہ رکھ لیتے ہیں. آسروں سے اس کے لیے منع فرمایا ہے کوئی بھی شخص رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے ہرگز روزہ نہ رکھے. تو یہ ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے، اللہ کے رسول نے جو ہمیں فرمایا وہ ہمارے لیے آخری حجت ہے. اب یہاں آپ نے فرمایا ومن کان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن کان مریضا، اور جو کوئی تم میں سے مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پہ ہو، فعدۃ، تو وہ پورے کرے، من ایام اخر، یعنی جتنے دن اس نے دوسرے دنوں سے پورے کرے. جتنے دن کے روزے وہ چھوٹ گئے اس سے، اگر سفر میں تھا تو جتنے دن سفر کیا اس نے چھوڑ دیے تو اس کے روزے رکھے. یا وہ مریض بیمار ہو گیا تو جتنے دن اس سے روزے وہاں چھوٹ گئے تو اس کے بھی روزے رکھے. اور سفر میں روزے رکھنے کا یہ ہے کہ دیکھ لینا چاہیے کہ روزہ وہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس میں دونوں چیزیں ہیں. سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ہم 16 رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ کے لیے نکلے، رمضان میں ایک جنگ کے لیے نکلے، تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور کچھ نے نہیں رکھا ہوا تھا. روزہ رکھنے والوں نے نہ رکھنے والوں کو اور نہ رکھنے والوں نے رکھنے والوں کو کوئی عیب نہیں لگایا، کسی نے کسی پہ کوئی اعتراض نہیں کیا. مگر دوسرے کہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماہ رمضان میں سخت گرمی میں سفر پر نکلے، حتیٰ کہ گرمی کی شدت کے باعث مجبور ہو کر ہم اپنے ہاتھ سر پر رکھ لیتے تھے. ہم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی اور نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا. یعنی 2 اشخاص نے روزہ رکھا، باقی کسی نے روزہ نہیں رکھا ہوا. اسی طرح سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر میں لوگوں کو ہجوم دیکھا تو کچھ لوگ ایک آدمی پر سایہ کیے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ روزہ دار ہے. آپ نے فرمایا دوران سفر اس حالت میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے. یعنی آپ بیمار ہو رہے ہیں، آپ سے برداشت ہو نہیں رہا اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں، کیوں رکھ رہے ہیں؟ نہ رکھیں. اس کا روزہ رکھنا اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو کوشش کی جائے کہ مجبوری ہو تو بیمار ہو یا کمزوری ہو یا اس کو اندیشہ ہو کہ دیر ہو جائے گی یا کچھ ہو کہ روزہ نہ ہی رکھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم سے کیا چاہتے ہیں، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تو چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کریں، ولا یرید، ولا، اور وہ نہیں چاہتے بکم العسر کہ وہ تنگی کریں. ہم کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل میں نہیں ڈالنا چاہ رہے، اس کے لیے تو اللہ نے تو آسانی کا دین، اللہ کے رسول نے فرمایا میں تو دین آسان دین لے کر آیا. اس کے لیے اس میں ہمیشہ دین میں آسانیاں پیدا کرو. سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانی پیدا کرو، مشکل میں نہ ڈالو، اور تسلی و تشکید دو، متنفر نہ کرو، لوگوں کو ڈراؤ نہیں. بلا ہمارے یہاں جو ڈرا کے قبر سے اتنا ڈراتے ہیں کہ آدمی سمجھتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے قبر میں جاتی ہے عذاب تو میں دینا ہی دینا ہے. وہ ایسا نہیں ہے. کئی ایسی باتیں ٹھیک ہے سوال جواب ہوں گے، مگر یہ جو عذاب بتایا جا رہا ہے کہ ضرور ہمارے لیے، کیوں اللہ تعالیٰ کے عذاب، اللہ تو کہتا ہے مجھے عذاب کی کیا پڑی ہے، میں کیوں عذاب دوں؟ جو اگر کوئی آدمی شکر کرے تو میں میری نافرمانی نہ کرتا کیوں عذاب، مجھے عذاب دے کے کیا فائدہ ہو. تو ہمیں لوگوں کو آسانیاں پیدا کرے، ان کو اچھی باتیں بتائیں، انہیں بشارت دیں، ڈرائیں نہیں. اس طرح سے یہ ابو تو بردہ ہاں ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا معاذ اور ابو موسیٰ اشعری کو یمن بھیجا تو فرمایا تم دونوں آسانی پیدا کرنا، مشکل میں نہ ڈالنا، خوشخبری سنانا، نفرت نہ دلانا، باہم اتفاق سے رہنا اور آپس میں اختلاف نہ کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آسان اور سچے دین حنیف کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے. تو یہ دین میں آسانیاں پیدا کریں. ہمارے یہاں بہت زیادہ مشکلات پیدا کر دی، اس طرح لگتا ہے جیسے بہت
مشکل بنا دیے گئے. حالانکہ ایسا نہیں، دین تو اسلام تو بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے بھی ہیں آسانی. پھر آگے لو تکملوا العدۃ، تاکہ تم پوری کرو اس کی گنتی، ولتکبروا، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، تکبر اللہ، اللہ کی بڑائی بیان کرو. یعنی یہ ہے کہ رمضان کے بعد، رمضان جیسے ختم ہوتا ہے تو کیا آتا ہے؟ عید آتی ہے. تو پورا کر لیا تو عید کے دن تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، تکبر اللہ، تو بڑائی بیان کو اللہ کی، علامہ اس کس پر، علامہ ہداکم، جو ہدایت دی اس نے تمہیں، ولعلکم، اور تاکہ تم تشکرون، تو شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. اس رمضان کے روزے رکھوائے، اور قرآن ہمارے لیے نازل کیا جو ہم نے رمضان میں پڑھا، اور یہ ہمیں مسلمان بنایا. اور اس سے ہم اللہ کی عید کے دن تکبیر بھی بیان کرتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں نا، تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، چلتے چلتے پھرتے آپ تکبیرات پڑھتے جاؤ. عید کے نماز میں بھی تکبیرات زیادہ ہوتی ہیں. عید جو شروع کے دن ہر نماز میں تو ایک ہی ہوتے، لیکن اس دن تو تکبیرات بھی کافی زیادہ ہوتی ہیں. ہمارے یہاں تو بڑھتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث میں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عید الفطر کی نماز میں 7 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 5 تکبیریں دوسرے رکعت میں کہی جائیں، اور ہر 2 رکعتوں میں قرات اور تکبیروں کے بعد، حد کاروں میں قرات ان تکبیروں کے بعد کی جائے. تو 7 تکبیرات ادھر، 5 12 تو تکبیرات یہ کہ آتے جاتے بھی پڑھنا ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد، تکبیر اللہ اکبر، اللہ اکبر نا، تکبیر اللہ کی کبریائی بیان کر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب سالکا پوچھ سوال کیے کرتے ہیں آپ سے، عبادی میرے بندے میں، تو کیا بتا رہا ہوں انہیں میرے بارے میں، فعنی، تو بے شک میں قریب. جب لوگ دعا کرتے ہیں، کہ لوگ دعا کرتے ہیں تو پکارنے والے کی دعا، تو پھر اللہ کا ان کو بتا دیں کہ میں قریب ہوں، یعنی میں سنتا ہوں ان کی دعا. اجیب دعوت الداعی، اجیب یہاں مطلب ہوتا ہے لفظی ترجمہ جواب دینا، اور یہاں کہ میں قبول کرتا ہوں دعوت دعا الداعی، داعی دعا کرنے والے کی، اذا جب، دعانی جب وہ دعا کرتا ہے مجھ سے، تو جب وہ دعا کرتا ہے مجھ سے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. فاستجیبوا، پس میری بات مانے، لی میری بات، ولیؤمنوا بی، اور مجھ ہی پر ایمان لائیں، لعلہم، تاکہ وہ یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. اس کے لیے بھی سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا بندہ گمان کرتا ہوں اسی کے ساتھ ہوں، اور جو میرے ساتھ، جو وہ میرے ساتھ رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. جب اللہ کو ہم یاد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں، یعنی ہماری آواز، ہماری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں. اور خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے کہ وہ اس کو سنے. قرآن کی قرات اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں، کہ بندہ دیکھیں کہ پڑھ رہا ہے اور پھر کرتا کیا ہے، عمل کیا کرتا ہے، یہ بھی اللہ دیکھتے ہیں. جب بھی قرآن پڑھیں تو ہمیشہ، ویسے بھی ہر عبادت کے لیے، ہر قرآن پڑھنے کے لیے بھی ہمیشہ اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کے تیار ہو کے پھر قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. اور کوشش کریں کہ اچھی کم سے کم ہم الفاظ کی ادائیگی ہماری اچھی ہونی چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سنتے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ اللہ کو ہمارا اچھی لگے. اسی طرح سیدنا ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں، ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب ہم کسی بلندی پر چڑھتے تو بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں اپنے جانوں پر رحم کرو، تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو، بلکہ تم سننے والے اور دیکھنے والے کو پکار رہے ہو، اور وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے. تو اللہ کو آپ اونچی آواز میں پکارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں بہت اونچی آواز میں طلبہ اونچی آواز میں پڑھا جاتا ہے، اس کی کوئی قطعی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، اس کو چاہے آہستہ پکارو چاہے اونچی آواز میں پکارو، وہ تمہاری بات سنتا ہے. اور جب کوئی بات کی جائے تو اللہ اس کی دعا قبول ضرور کرتا ہے. قبولیت کا
اجیب دعوت دائی، اور میں قبول کرتا ہوں اس کی دعوت دعا کو جب وہ مجھ سے دعا کرے. تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت کا بھی اس کے لیے بھی دو تین احادیث دیکھ لیتے ہیں. سیدنا ابو سعید خدری بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کرے جس میں کوئی گناہ کی بات یا قطع رحم نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے تین باتوں میں سے ایک ضرور عطا فرما دیتا ہے. یا تو اس کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے، یا اسے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، یا اس دعا کی برکت سے اسی طرح کی کسی مصیبت کو اسے دور فرما دیتا ہے. صحابہ نے عرض کی پھر تو ہم کثرت سے دعا کیا کریں گے. آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت بھی بہت زیادہ اور بے پایا ہے، جتنے چاہے دعائیں کرو، اللہ تبارک و تبارک کسی چیز کی کمی تو ہے نہیں. سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر جو بھی مسلمان آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، یا اس کی دعا کی وجہ سے اس طرح کی کسی مصیبت سے اسے دور کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ کوئی ایسی دعا نہ ہو جس میں گناہ یا قطع رحمی کی کوئی بات. قطع رحمی سے مراد ہے کہ رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے کی کوئی بات. رشتہ داروں سے تعلقات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ بار بار ہمیں احساس دلایا ہے. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے، ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے کہ بشرطے، شرط کیا ہے، وہ اجرت سے کام نہ لے. اجرت یہ ہے کہ وہ کہے کہ میں دعا کرتا ہوں مگر میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی. بہت سمجھے 2 دن دعا مانگی تو کہتے ہیں اللہ ہمارے تو سنتا ہی نہیں ہے. یہ اجلت ہے. اس طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا ہمیشہ شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہے بشرطے کہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلدی نہ کرے. عرض کی گئی اللہ کے رسول جلدی کرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہ وہ یہ کہے کہ میں نے بہت دعا کی لیکن میرا خیال ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی، پھر وہ مایوس ہو کر دعا ترک ہی کر دے. وہ مایوس ہوتا میری تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہی نہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی: امام عادل، امام کا عدل کرنے والا ہو، روزے دار کی جب تک کہ وہ روزہ افطار نہ کر لے، اور مظلوم کی دعا. یہ 3 ایسے ہیں جن کی دعا کسی طرح رد ہوتی ہی نہیں. تو یہ رمضان کے متعلق آج چل رہے ہیں کچھ احکامات. تو پہلے جو آیاتوں کے نزول سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی شروع میں روزے اس طرح تھے کہ ایک آدمی نے دن بھر روزہ رکھا اور اگر وہ افطاری سے پہلے سو گیا یا افطاری کے بعد بھی افطاری بھی نہیں کی اور سو بھی گیا تو اس کا روزہ اسی وقت شروع ہو گیا. جس نے جو سو گیا اس کا روزہ اسی وقت شروع ہو گیا. اس کے روزے کی پابندیاں رات کو بھی اسی طرح پابندیاں تھیں جس طرح دن میں پابندیاں ہوتی ہیں. ایک بات ہے کہ ایک صحابی کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ روزوں کی رات میں ایک پابندی تھی کہ روزہ دار نہ تو اپنی بیوی کے پاس جا سکتا، نہ کھا پی سکتا تھا، کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. اس کی یہ بتاتے ہیں کہ سیدنا برا بن عازب بیان کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے جب کوئی شخص روزہ رکھتا اور افطار کا وقت آتا تو افطار کرنے سے پہلے سو جاتا تو پھر وہ نہ رات کو کھانا کھا سکتا تھا، جو بھی روزے کی پابندیاں وہی کرتا تھا. تو ایک صحابی کے ساتھ ایسے ہی ہوا کہ وہ دن بھر انہوں نے کام کیا اور وہ آئے مغرب کے وقت سے تھوڑا پہلے گھر آئے اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے افطاری کے لیے. اس نے کہا کہ کچھ نہیں ہے مگر ٹھہرو میں پڑوس سے پتہ کر کے آتے ہیں. وہ چلی گئیں اور وہ تھکے آ رہے دن بھر کام کرے گئے تو بستر پہ لیٹے اور سو گئے، انہیں نیند آ گئی. اور جب بیوی واپس آئی انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، یہ تو سو گیا اور اس کا روزہ شروع ہو گیا. اس نے پھر رات کو بھی کچھ نہیں کھایا، روزہ شروع ہو گیا. صبح بھی دن بھر کام کرتا رہا، دوپہر ہوئی تو وہ بے ہوش ہو گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی. تو پھر یہ آیات نازل ہوئی کہ رات کو تم پر حلال کر دی گئی ہیں، جو بھی روزے کی پابندیاں دن میں ہیں وہ رات کو تم پر حلال کر دی گئی ہیں. تو یہاں احل لکم لیلیۃ الصیام، رات کے روزے کی راتوں میں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں. رفثوا الی نسائکم، تمہاری عورتوں کے ساتھ بے حجابی، ہن لباس لکم، وہ تمہارے لباس، وانتم، اور تم ہو ان کے لباس. علم اللہ، اور اللہ جان گئے، اللہ جانتا ہے، انکم، بے شک تم،
کنتم تختانون کہ تم خیانت کرتے رہے ہو انفسکم اپنی جانوں کے ساتھ فتاب علیکم بس مہربانی کی یا توبہ قبول کی اللہ نے تمہاری وعفا اور درگزر کیا اس نے عنکم تم سے فالآن باشرہن بس تم اپنی عورتوں سے ملاپ کر سکتے ہو وابتغوا اور چاہو ما کتب اللہ جو لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے وکلوا واشربوا اور کھاؤ اور پیو حتیٰ یعنی رات کو کھاؤ اور پیو حتیٰ یتبین جب تک واضح ہو جائے لکم تمہارے لیے الخط الابید سفید دھاری من الخط الاسود کالی دھاری سے من الفجر فجر کی تو یہ بھی دیکھیں نا یہ حالانکہ صحابہ کرام کون تھے عربی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اپنے رسول کو بھیجا کہ کہتے ہیں نا یعلم الکتاب والحکمہ کہ قرآن حکمت کی تعلیم دے اور انہیں سکھائے حالانکہ وہ عربی تھے اور اس آیت کو سمجھنے میں انہوں نے غلطی کی تبین لکم الخیط الابید بہت سے صحابہ کرام نے ایک نے اپنے تکیے کے نیچے ایک دھاگا رکھ لیا سفید بھی اور ایک دھاگا کالا رکھ لیا جب اس نے دیکھا تو صبح ہوگی تو کچھ فرق پتہ نہیں چلا کہ اس کے کیا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پھر آپ نے کہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب اس طرح ہے کہ یہ سفید دھاری جب اس کی فجر کی نماز کی فجر کے وقت صبح صادق سے مراد ہے اس کی کہ صبح صادق کے بعد کیا ہوتا ہے اسی طرح سیدنا عادی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک سیاہ اور ایک سفید دھاگا لے لیا اور کچھ رات گزرنے کے بعد انہیں دیکھا تو دونوں میں فرق نمایاں نہ ہو سکا جب صبح ہوئی تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول میں نے تو دو دھاگے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو تمہارا تکیہ بہت بڑا ہے کہ سفید اور سفید دھاری تمہارے تکیے کے نیچے تھی تمہارا تکیہ اتنا بڑا ہو گیا اس سے مراد آپ نے بنایا اس کا مراد یہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد رات کی سیاہی اور صبح کی سفیدی ہے جیسے آپ ہنس کے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دھاگوں میں کوئی واضح فرق نظر آئے اس کا مطلب ہے رات کی سیاہی اور صبح کی سفیدی یعنی صبح صادق تو وہ ہم اندازہ لگائیں کہ قرآن کو سمجھنے میں جو عربی ان کی زبان ہے وہ بھی اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ایک نبی بھی بھیجتے ہیں جو اس کی وضاحت کرتے ہیں جو سمجھاتے ہیں جس میں کوئی شک ہو اسے سمجھاتے ہیں اسی طرح سحری کھانے کے لیے آئے کہ سحری کھایا کرو بے شک سحری کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا باعث برکت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان روز میں فرق یہ ہے سحری کھانا وہ سحری نہیں کھاتے ہم سحری کھاتے ہیں یہ بھی اور روزہ کے لیے بھی افطاری کے لیے بتائے گا آپ جلدی افطاری کریں آپ نے فرمایا کہ افطاری میں بھی جلدی کرنی چاہیے یہ افطاری سارے چلے پھر آپ دیکھیں ثم اتموا پھر تم پورے کرو سیاما روزے کو الی اللیل رات تک جب مغرب ہو جائے تو فوراً آپ جو ہے وہ اپنے روزے کو کھول لیں ولا تباشرهن وانتم عاکفون فی المساجد اور جب تم اعتکاف میں ہو مساجد میں تو اپنی عورتوں سے ملاپ نہ کرو تلک حدود اللہ اور یہ حدیں ہیں اللہ کی فلا تقربوها اور نہ تم جاؤ ان کے قریب ان اللہ کی جو حدیں مقرر کر دی یہ قریب بھی نہ جاؤ کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ آیات ہی اپنی نشانیاں للناس لوگوں کے لیے لعلہم یتقون تاکہ وہ متقی ہو جائیں یا پرہیزگار ہو جائیں ڈرنے والے ہو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو صاف صاف اپنی آیاتیں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں لوگوں کے لیے اور اللہ کی خواہش کیا کہتی ہے سب پرہیزگار بنے بچ جائیں اللہ تو چاہتا ہے کہ سب لوگ بچ جائیں تو یہ باقی لوگوں پہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اس پہ اعتبار کرتے ہیں کہ نہیں اس کی بات پہ یقین کر کے اس پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے وہی کام لے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو تو قبول وہی ہوگا جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو بھی کام کیا جائے اسی میں وہی قابل قبول ہے اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے وہی کام کرنے میں سیدھا راستہ دکھائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین